جو سب سے پہلے اپنی انہیں موت نظر آتی ہے وہ خلافت کے ریوائول میں آتی ہے. اس کا جو ہے وہ نیتن یاہو اور ان کی پوری کابینہ بار بار ذکر کرتی ہے مختلف الفاظ میں. اپنے بیانات ان کا پس منظر دیکھیں تو وہ اسی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم رکھو، انہیں جڑنے مت دو. واضح طور پہ اس نے کہا کہ ہمارا پہلا ہدف ایران ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان کا اس نے نام لے کے کہا ہے. طارق حبیب صاحب، آپ یہ بتائیں، کل بھی آپ سے ڈسکس ہوا تھا، یہ ہم نے کچھ میپس بھی دکھائے تھے، لیٹرز بھی. پہلے تو یہ کہ ایران کے اندر جو تنظیم ہے جیوز کی، انہوں نے تو اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے اور ان کے خلاف یہ سٹیٹمنٹ پورا میرے سامنے کل بھی دکھایا تھا، اور یہ سعودی وزارت خارجہ نے بھی اس کو کنڈیم کیا. اب یہ جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ 19 سائٹس ہیں جہاں پہ 40 سے 50,000 US ٹروپس موجود ہیں. تو ایران نے کل جب تل ابیب پہ حملہ کیا تو لگتا ہے کہ اسپیس اس کے لیے اوپن کر دی گئی تھی. جو ہمارا خدشہ تھا کہ یہ کیوں بند ہے، تو کچھ نہ کچھ برف پگھلی ہے میرے خیال میں، اور یہ بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں عمر بھائی، ابھی تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ ہم فوری طور پہ کوئی امید قائم کر لیں کہ یہ جو ممالک جو ایک عرصے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، واضح طور پہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، مصر ہو گیا، اردن ہو گیا، تو یہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی سائڈ چینج کر لیں گے. ان کے مفادات ہیں، یہ ایچ ہو چکے ہیں، ان کے معاہدے ہیں، تو یہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جو اسپیس کھلنے کی بات ہے اس میں دیکھیں جو ایران نے ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، جو میزائلز استعمال کیے ہیں وہاں پر، اس میں یہ ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا کہ انہیں روک سکیں. اب جب وہاں پہ جو اسرائیل کے اندر سسٹم ہے، وہ سسٹم اسے پوری طریقے سے کور نہیں کر سکا، حالانکہ اسرائیل نے دعوے تو بہت کیے، آئرن ڈوم کی جی ہاں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ہم نے 90% جو ہے ایرانی حملے کو روک دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں جو تباہی کے مناظر آج نظر آ رہے ہیں اسرائیل میں، جانی نقصان وہاں پر ہوا ہے. جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 50 سے زیادہ ہے جو ڈیتھس ہو چکی ہیں اسرائیلی فوجی تنصیبات پہ. جی ہاں، فوجی تنصیبات پہ. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیکیریا، جسے جو ہے وہ اسرائیلی پینٹاگون کہا جاتا ہے، اس کا ہٹ ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اسرائیل کا پینٹاگون اس کا ہٹ ہونا سب سے بڑی بات ہے. اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے اس کے ہٹ ہونے سے سائیکلوجیکلی اور پولیٹیکلی دونوں طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں. یعنی جو ممالک اس پہ اسرائیل پہ ڈپینڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو جو ہے وہ ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ایک اپنا بچہ بنا کے آگے رکھا ہوا تھا کہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے اسے جو ہے وہ استعمال کریں. حیفا کو بھی ہٹ کیا ہے تل ابیب کے ساتھ. جی ہاں، حیفا کی بڑی ہسٹوریکل اس میں. اس کے سیکنڈ یہ کہ ایران نے واضح طور پہ ٹارگٹ کیے ہیں، ان کے کوشش کی ہے ٹارگٹ کرنے کی جو ان کے ایٹامک ایسٹس ہیں انہیں بھی، ملٹری انسٹالیشنز تو ساتھ ہی جو ایٹامک ایسٹس ہیں انہیں بھی ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کو، بالکل جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو رات کو جو تبدیلی آئی ہے، یعنی رات تک ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایران جواب نہیں دے رہا، اور ایک تھوڑی سی مایوسی اور ایک تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب ہم دل جو ہے وہ افسردہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جواب کیوں نہیں جا رہا. لیکن رات کو یہ تقریباً 12 بجے سے پہلے یہ جواب جانا شروع ہوا ہے. ایران کہہ رہا ہے بڑے میزائل ہم نے لانچ ہی نہیں کیے. جی ہاں، بڑے میزائل ابھی صرف ایران نے خیبر کا کہا تھا، اور نتیجہ آپ دیکھ لیں. اور شہاب 3 2500 to 3000 تک ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو بڑے میزائلز ہیں وہ جیسے ہی ایران سامنے لاتا ہے، یعنی ایران نے ابھی اس کا صرف تھریٹ کیا ہے، اور جواب آپ دیکھ لیں کہ جو ہے اسرائیل کو مطلب فوری طور پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور اس نے ایئر اسٹرائک کی ہے. حالانکہ اسرائیل نے سب سے پہلے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے میزائلز کے جو ذخائر تھے انہیں ہدف بنایا اور ایران اب استعمال نہیں کر سکتا. لیکن ایران نے رات کو دکھا دیا کہ وہ سیف بھی ہیں، استعمال بھی کیے. اور اس نے اب ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل کی مدد کرے گا. نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے 4 دن پہلے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر سے ایک ایمان کی وہ تازگی کی لہر پھوٹتی ہے. اس نے کہا خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال نہیں ہونے دیں گے. تو جو تکمیل پاکستان ہے، پاکستان میں موومنٹ شاد نذیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ 1.5-2 سال سے سٹرگل کر رہے ہیں جیسا کہ مسلم امہ کی یونٹی ہو، ایک بلاک بنے، خلافہ ریوائیو ہو، جو آپ کی اسٹرینتھ ہے، ورنہ ایک ایک کر کے آپ کو مار دیا جائے گا. نیتن یاہو کا یہ بیان، اس پہ آپ بتائیں. اور دوسرا، آرتھوڈاکس جو یہودی ربی ہیں، چونکہ میرا تو سبجیکٹ ہے، کل میں ان کی پراپر ویڈیوز دیکھ رہا تھا US اور کینیڈا میں جو ان کے بڑے بڑے پریسٹ ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ خلافہ ریوائیو ہمارے لیے وہ فیوریبل ہے چونکہ اس کے اندر جسٹس ہے، ایکویلٹی ہے، وائلنس نہیں ہے. انہوں نے چاروں خلفاء کی مثالیں دی، یہودی ربی. وہ کہتے ہیں جوڈائزم کا اس سیہونزم جو الٹرا نیشنلزم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمر بھائی، پہلی بات جو آپ نے نیتن یاہو کی تو اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے. پھر ایک چیز یہ کہ وہ خلافت کو اپنے لیے موت سمجھتا ہے، اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا بہت کام ہے اس پر. اگر ہم ان کے پیپرز پڑھیں تو ہم مطلب ایک جو ہے وہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ڈیپ اسٹڈی، اتنی ڈیپ ریسرچ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کی ہوئی ہے، اور وہاں انہوں نے ریڈ فلیگز جو ہے وہ آ دیے ہیں کہ یہ چیز جو ہے، جیسے خیبر واز یور لاسٹ وکٹری بینرز اٹھائے. بالکل. تو وہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی ہوئی ہے، انہوں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ نشاندہی کی ہوئی ہے کہ اس جگہ سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو جو سب سے پہلے اپنی انہیں موت نظر آتی ہے وہ خلافت کے ریوائیول میں آتی ہے. اس کا جو ہے وہ نیتن یاہو اور ان کی پوری کابینہ بار بار ذکر کرتی ہے مختلف الفاظ میں. اپنے بیانات ان کا پس منظر دیکھیں تو وہ اسی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو تقسیم رکھو، انہیں جڑنے مت دو. اب آپ نیتن یاہو کا دوسرا بیان دیکھیں کہ جب اس سے جو ہے اس نے اپنے انٹرویو میں اس سے جو ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے یعنی یہودی نسل ہے اس کو کس طریقے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ کسی مسلم ملک کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلم ملک کے پاس نیوکلیئر ایسڈز نہیں ہونے چاہیے. اس نے کہا ہمارا پہلا، واضح طور پہ اس نے کہا کہ ہمارا پہلا ہدف ایران ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان کا اس نے نام لے کے کہا ہے. جی یہ میں نے خود دیکھا ہے ہاں. ویڈیوز. اور وہ مطلب اب تو وہ اتنی وائرل ہے، وہ ہر کسی کے موبائل میں سے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے واضح اعلانات کے باوجود جو ہے اگر ہم اور اگر جو مسلم حکمران ہیں وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کبوتر کی طرح ریت میں گردن دبا کے بیٹھے ہوئے. میں اسی کو لے کے آتا ہوں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ یہودی جو ان کے راہبین ہیں انہوں نے کہا یو کین ناٹ ڈیفیٹ مسلمس. کل میں نے ویڈیو سارا پلان کر کے ڈیپلی، ظاہر ہے سچویشن ایسی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک صرف موت ہے کہ آپ ان کو مار دیں گے. وہ خوشی سے اس کو قبول کر رہے ہیں گفٹ کے طور پہ. ہولی گفٹ ہے مسلمان کے لیے ڈیتھ، یہ یہودیوں کا کہنا ہے. تو آپ ان کو کلچرل اور دیگر ٹریڈیشنل طریقوں سے ہرا سکتے ہیں لیکن جنگ کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یہ عمر بھائی یہ صرف یہودی راہب نہیں بلکہ جو انڈیا کی جو انڈیا سے ہماری جنگ ہوئی اس میں جو انڈین پنڈت تھے جو ان کے مندر میں جو بیٹھے ہوئے ان کے مذہبی پیشوا تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کن سے جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان سے جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں جنہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے. تو وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں مارو ہم جنت میں جائیں گے، رب سے ملاقات ہو جائے گی. تو آپ ان کو مار کے بھی مار نہیں سکتے، انہیں شکست نہیں دے سکتے. ابھی جیسے عبدالبھائی کہہ رہے تھے اس سے پہلے، وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میرے خیال میں اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا اور اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کرنے کے بعد دنیا کو یہ شو کیا ہے کہ ود ان ڈیز میں جو ہے وہ سب کچھ صاف کر دوں گا، حماس ختم کر دوں گا. طارق صاحب یہ وہ چراغ تو نہیں ہے جو ٹمٹمانا سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے؟ یہ وہ آپ دیکھیں کہ غزہ مکمل تباہ کر دیا لیکن آج بھی حماس کو ختم نہیں کر سکا. حماس وہاں سے لڑ رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں، اور وہ آج بھی وہاں پہ اسرائیلی فوجی. کل جب اسرائیل نے صبح حملہ کیا ہے ایران پر، اسی وقت جو ہے وہ حماس، اب جب یہ ایشو زیادہ بن گیا تو وہ کارروائی پیچھے چلے گئی. حماس نے بیت العنون میں کارروائی کی اور 3 اسرائیلی کمانڈرز یعنی مین ہائی رینک آفیسر اس نے مار دیے وہاں پہ. اسرائیل وہاں بھی مار کھا رہا ہے. اب جب اسرائیل دنیا میں یہ شکست کھا چکا کہ بھئی میں حماس کو ختم نہیں کر سکا تو اسے دنیا کو دکھانا تھا. یہ جو جیسے پہلے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اس نے جو ایک حوا قائم کیا ہوا تھا کہ میں مطلب اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ وہ وہاں سے حماس کو نہیں ختم کر سکا. اب ایران پہ حملہ کر کے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کو دبا لوں گا، اپنی عزت بحال کروا لوں گا. کل کے حملے نے ثابت کر دیا کہ وہ یہاں بھی ناکام رہا ہے. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب.